السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات، کسی ساتھی کو تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا بعذر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے خاص، درود و سلام ان گن لا تعداد بے شمار بے حد و حساب آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تسان پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے خاص۔ عزیز بھائیو، کلمہ پڑھنے تو بعد جو سب تو بڑا اسلام دا فریضہ ہے وہ ہے 24 گھنٹے دے اندر 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کرنا۔ اور آج دا عنوان بھی یہی ہے کہ نماز با جماعت دی اہمیت، تاکید، فضیلت اور نہ پڑھنے دی وعید اور سزا کیا ہے۔ کیونکہ سارے معاشرے دے اندر بے شمار نمازی ایسے نے ہے 5 وقت دے نمازی، لیکن جماعت نو کوئی اہمیت نہیں دیندے۔ تو پیارے بھائیو، یہ ایسا اہمیت والا مسئلہ ہے۔ آئیے پہلی حدیث مبارکہ سنیے۔ صحیح البخاری کتاب الاذان اندر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کر کے آئے نے، اور حدیث مبارکہ بھی لمبی ہے۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی مرض الموت دے بارے، تو اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ اما جان فرماندیاں نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بے ہوشی تاری ہے، نماز دا ٹائم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تھوڑا افاقہ ہویا، طبیعت نو سکون ملیا، ہوش آئی ہے۔ کائنات دے پیغمبر نے سب تو پہلا سوال اٹھایا ہے، سوال کیتا: اصل الناس، عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لوگاں نماز پڑھ لی ہے؟ اما جان فرماندیاں نے اللہ دے رسول نہیں، لا ہم ینتظرونک، اللہ دے رسول جی نمازی تہاڈا انتظار کر رہے نے، لوگاں نے نماز نہیں پڑھی، مقتدی تہاڈا انتظار کر رہے نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا ہے،
غسل کیتا پھر بے ہوشی طاری ہو گئی ہے. کچھ لمحات تو بعد فلما افاقا جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تھوڑا سکون ملے ہوش آئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال دہرایا ہے اے عائشہ اصلی الناس ہو کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے اما جان فرما دیا نے اللہم ینتظرونک اے اللہ دے رسول جی نہیں نمازی تہاڈا انتظار کر رہے نے اللہ اکبر یا اللہ نمازی بھی ہون دے ایسے امام 5 نہیں 10 نہیں 15 منٹ بھی لیٹ ہو گئے کتنے ایک بیہوشی اگر 5 منٹ دا وقفہ لگا لیا جائے اندازہ تو تقریباً 10 منٹ ہو گئے 2 بیہوشیاں ہو چکیاں نے تیسری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پھر منگوایا غسل کیتے کائنات دے امام نے غسل کیتے پھر بھی ہوشی طاری ہو گئی ہے تیسری مرتبہ پھر فلما افاقا جس وقت کائنات دے پیغمبر نو ہوش آئی ہے جسم نو سکون ملے آرام ملے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال دہرایا ہے عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے پر جواب ملا نہیں اللہ دے رسول جی اللہم ینتظرونک لوگ تہاڈا انتظار کر رہے ہیں نمازی ہے 23.5 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی ہے لیکن امام لیٹ ہو گیا ہے قدر اس قدر ہے احترام اس قدر ہے کسے نمازی نو جرت نہیں ہے کہ زبان تو کو دند چوک لے ساڑھا امام 1 منٹ لیٹ ہو جائے اللہ معاف کرے نمازی دنال حاجی بھی ہے 5 وقت دا نمازی ہے یہ دی گیٹھ نہیں گاز لمبی زبان چل رہی ہے کس دے بارے امام دے بارے اور جس امام دی شان کائنات دے رب نے اس قدر بیان فرمائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں ڈر ہے اگر کوئی بندہ امام تو پہلے سر اٹھائے راس الحمار ایسے بندے دا سر کائنات رب گدے دا سر نہ بنا دے اس قدر شان امام دی بیان فرمائی ہے اسلام نے لیکن اسی نمازی ہیں ساڑی جٹکی مثال سمجھا دینے ہیں جتھے امام دے پیر نے ہوتے حاجی صاحب دا سر پہ ہے لیکن حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے 50 سالہ نمازی ہے بزرگ ہے سفید داڑھی ہے اتنی عمر ہو چکی ہے اس بدبخت نو یہ نہیں پتا کہ میرا امام ہے لیکن زبان اس قدر گندی استعمال کرنے والا کہ پتہ نہیں لگتا کہ نمازی ہے کوئی بازاری بندہ ہے تو پیارے بھائیو نمازی ایسے یا اللہ ساڑھے نمازیوں بھی ہدایت عطا فرما کہ امام اگر لیٹ ہو جائے انسان ہے کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے کوئی عذر پیش ہو سکتا ہے بیچارے نو ہوتے بھی کوئی عزیز و قارب ہے تو پیارے بھائیو ائمہ دے بارے نہایت احترام والا سلوک ضروری ہے تو پیارے بھائیو اگلی حدیث یہی حدیث مبارکہ اگلا حصہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں مسجد اندر لے کر کے جایا جائے کائنات دے امام نو مسجد اندر لے کر کے جایا جا رہی ہے 2 بندے آئے نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کندھا دے سہارا دے کے مسجد اندر لے کر کے جا رہے نے اور پیارے بھائیوں نماز پڑھنے نہیں جا رہے نماز با جماعت پڑھنے جا رہے نے امت نو تعلیم دیتی ہے لوگوں نماز پڑھنی اس حالت بھی پڑھنی ہے باہر کیا اما جان فرماندیا نے سیدنا عباس سیدنا علی المرتضی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مسجد اندر لے کر کے جا رہے نے جسم مبارک پیر مبارک جسم مبارک دا بوجھ برداشت نہیں کر رہے کائنات دا امام جا رہی ہے زمین تے پاؤں گھسٹتے جا رہے نے پیچھے لائنہ بن دیے جا رہی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث اس حدیث دے اوپر جو باب قائم کیا ہوا ہے انہوں نے کہ اگر کوئی بندہ اس قدر زیادہ بیمار ہے کہ 2 بندوں کا سہارا لے کر کے مسجد میں آ سکتا ہے اس بندے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں یا بازار میں یا دکان میں نماز پڑھے وہ بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو آئیے دوسری حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد میں موجود ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں
فرماتے ہیں من سرہ، جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے، جس بندے نو یہ گل چنگی لگتی ہے، ایلق اللہ یعنی یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن اس بندے دی ملاقات ہوئے اللہ دے نال اس انداز نال، مسلمن کہ اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے تو حالت اسلام دے نال، فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات الخمس، یہ بندہ 5 وقت نماز دی محافظت کرے۔ آگے فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ہدایت دے طریقے دسے، ہدایت دے راہ دکھلائے۔ وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى، کہ ہدایت دے رسیاں دی وچوں ایک یہ بھی رسہ ہے الصلاة فی المسجد الذی یؤذن فیہ، کہ نماز جماعت نہ ادا کیتی جائے جس مسجد اندر اذان ہو رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ محبوب کائنات نے فرمایا اگر تسی لو صلیتم فی بیوتکم، اگر تسی گھراں دے اندر نماز پڑھنا شروع کر دو گے، کما یصلی المتخلف فی بیتہ، جس طرح کہ ایک بے نماز جماعت تو رہ جانے والا بندہ اپنے گھر دے اندر یا بعد اندر نماز پڑھ لیندہ ہے، لترکتم سنت نبیکم، تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، لو ترکتم سنت نبیکم لزللتم، اگر تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو پیارے بھائیو، پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہو چکا کہ جو بندہ نماز کو جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے ترجیح نہیں دیتا ہے، ایسا بندہ نمازی ضرور ہے لیکن ہے گمراہ ہے۔ آگے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّن مَسَاجِدِ اللَّهِ، یہ بندہ گھروں وضو کر کے نکل دے اللہ دے گھراں دے وچوں کسے گھر دی طرف نماز پڑھنے واسطے، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا بِحَسَنَةٍ، کائنات دا رب اس بندے نو قدم قدم دے بدلے نیکی عطا فرماندا ہے، وَيَحُطُّ بِهَا سَيِّئَةً، ایسے بندے دے گناہ اللہ معاف کر دیندے قدم قدم دے بدلے، وَيَرْفَعُهُ دَرَجَةً، کائنات دا رب قدم قدم دے بدلے جنت وچ درجہ بلند کر دیندے۔ آگے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مُنَافِقٌ وَمَعْلُومُ النِّفَاقِ، لوگوں ساڑھے اصحاب دے دور دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جماعت تو او بندہ پیچھے رہندا ہی کہ جیڑا بندہ خالص منافق ہے، معلوم النفاق، جس بندے دا نفاق معلوم ہے او بندہ پیچھے رہندے جماعت تو، پتہ چلیا کہ منافقت دی علامت ہے کہ جماعت تو پیچھے رہنا۔ آگے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُقَامُ فِي الصَّفِّ، اگر کوئی بندہ ہمارے معاشرے میں، یعنی صاحب اپنے دور دا نقشہ کھینچ رہے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر ساڑھے صاحب دے وچوں کوئی بندہ اس قدر بیمار ہوندا یُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، تو اس بندے نو 2 بندیاں دا سہارا لے کے مسجد اندر آنا پیندا، 2 بندے انہوں سہارا دے کے مسجد اندر لے آندے، یقام فی صف، اور ایسے بیمار بندے انہوں صف دے اندر کھڑا کر دیندے۔ تو پیارے بھائیو، نماز با جماعت دی فرضی اہمیت اور تاکید ہے۔ آئیے ذرا تاکید دے بارے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے جو کہ صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، کتاب الاذان، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ دیگر کتب حدیث دے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد دے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ دے اندر بھی موجود ہے، اور جامع ترمذی دے اندر بھی موجود ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا ہے، صحابی دا نام عبداللہ بن ام مکتوم ہے۔ نبی نے صحابی نے اکھاں جو نظر نہیں آندا، کہنے لگے اللہ دے رسول جی انا ذریر البصر، کہ میں نبینا صحابی ہاں، لیس لی قائد، کوئی میرا راہبر بھی نہیں ہے، رہنما نہیں ہے جو بازو پکڑ کے مسجد اندر لے آئے۔ اللہ دے رسول جی مدینے دے رستے بھی کوئی اس طرح دینے خطرناک
میں نبینا مینو اجازت دیو کہ میں گھر دے اندر نماز پڑھ لیا کرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال دہرایا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا حل سمعت النداء، اے عبداللہ کیا تینوں اذان سن دیئے؟ پیارے صحابی فرمان لگے جی اللہ دے رسول۔ پیارے نبی نے فرمایا فعجب، پھر تیرے واسطے لائق نہیں ہے کہ تو گھر دے اندر یا کہ بازار دے اندر نماز پڑھے بلکہ مسجد اندر آنا ہے۔ تو پیارے بھائیو نماز با جماعتی تاکید۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ سنیے جو کہ صحیح البخاری کتاب الاذان اندر موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ہممت ان آمر المؤذن فیقیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ البتہ تحقیق علماء دی موجودگی دے اندر جس وقت لفظ قد دوتے لام تحقیق دا داخل ہو جائے، پیارے بھائیو لغت دے اعتبار نال عربک گرامر دے اعتبار نال او مانا قسم دا مانا بن جاندے۔ پیارے نبی نے فرمایا لقد ہممت ان آمر المؤذن فیقیم، کہ میں ارادہ کیتا پختہ کہ مؤذن حکم دوا تو تکبیر کہے ثم آمر فیؤم الناس، پھر میں انہوں حکم دوا کہ لوگوں نے جماعت کروائے ثم آخذ شعلا من نار، پیارے نبی نے فرمایا اس تو بعد میں آگ دا شعلہ پکڑا اور ایسے لوگاں دے فاحرقو من لا یخرج من الصلاة بعد، ایسے لوگاں دے گھرانوں میں جلا دیاں جڑے بندے نماز جماعت نال پڑھن نہیں آندے۔ پیارے بھائیو مشفق نبی ہے، ایسا شفیق رحیم نبی ہے، اس قدر امت دے خیر خواہ نبی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مثال پیش کراں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جس وقت بستر تے سونا بستر چاڑ لینا ہے تو مقصد کیا ہے کوئی زہریلا کیڑا نہ ہو جائے جو کہ امتی نو لڑ جائے، میرے امتی نو کوئی تکلیف پہنچے۔ پیارے بھائیو اس قدر مشفق نبی لیکن ارادہ اس قدر سخت ہے، ایسے بندے دے گھرانو اگ لان دا پیارے نبی نے پکا ارادہ کر رہا، لیکن جلایا کیوں نہیں؟ کیونکہ گھرہ دے اندر ایسی ہستیاں موجود نے کہ جنہ دے نماز با جماعت فرض نہیں ہے، مثلا عورتاں نے، چھوٹے بچے نے۔ تو پیارے بھائیو آئیے آخری دو حدیث۔ جڑا بندہ جماعت نال نماز نہیں پڑھے گا بغیر شرعی عذر تو کوئی عذر بھی نہیں ہے، کیونکہ ساڑھے عام معاشرے دے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی موجود ہے، کوئی نہیں جی اسی بعد وچ اپنی بکری پڑھ لیں گے، گپاں چ مصروف ہے کہ جناب اسی بعد بڑا ٹائم پیا، جناب زور دا اثر تک ٹائم ہے، تو فجر دا سورج طلوع ہون تک ٹائم ہے، جدوں مرضی نیند پوری کر کے پڑھ لواں گے، مغرب دا عشاء تک ٹائم ہے، عصر دا مغرب تک ٹائم ہے، جدوں ٹائم لگے اسی پڑھ لواں گے۔ پیارے بھائیو کوئی اگر شرعی عذر نہیں ہے تو ایسے بندے دی کوئی نماز نہیں ہے کہ بندہ صبح تو لے کے زور تلک، زور تو لے کے عصر تلک، عصر تو لے کے مغرب تلک، مغرب تو لے کے عشاء تلک، عشاء تو لے کے صبح تلک پڑھتا رہے، ایسے بندے دی کوئی نماز نہیں ہے۔ آئیے دلیل سنیے، سنن ابن ماجہ ابواب المساجد والجماعات باب التخلف یعنی الجماعات دے اندر امام ابن ماجہ حدیث سے لے کر کے آئے نے، اور اس حدیث سے راوی جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے من سمع النداء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء، جس بندے نے اذان سنی ہے فلم یاتی، او بندہ آ سکتا سی جماعت نہ رل سکتا سی لیکن اس بندے نے اہمیت نہیں دیتی، آیا نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا فلا صلاۃ لہ، ایسے بندے دی کوئی نماز نہیں ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو یہ وہی فلا صلاۃ ہے لائے نفی جنس ہے جو آپ فاتحہ خلف الامام کی دلیل دیتے ہیں کہ جناب سورہ فاتحہ جس بندے نے نماز اندر جس رکعت اندر نہیں پڑھی اس بندے دی کوئی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ صحیح البخاری کی مشہور حدیث ہے کہ جناب اس بندے کی کوئی نماز نہیں ہے جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی،
نماز میں پیارے بھائیو یہ وہی لائے نفی جنس ہے، فلا صلاۃ لہ، ایسے بندے کی کوئی نماز نہیں ہے وہ جماعت کے بعد لے کر اگلے دن تک پڑھتا رہے، ایسی نماز ورزش شمار ہو سکتی ہے، پریکٹس شمار ہو سکتی ہے، نماز شمار نہیں ہو سکتی۔ تو پیارے بھائیو اسی معنی کی حدیث سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب التشدید فی ترک الجماعہ میں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر کے آئے ہیں، اور حدیث کے راوی جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں، اور اس حدیث میں جو لفظ زائد ہیں کہ امام کائنات نے فرمایا ایسے بندے کی نماز جو بغیر شرعی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، لم تقبل منہ صلاتہ، ایسے بندے کی کائنات کا رب نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ پیارے بھائیو شرعی عذر کیا ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے دو شرعی عذر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک شرعی عذر یہ ہے کہ آپ مسافر میں ہیں، آپ اپنی منزل مقصود پر اترے ہیں، جماعت ہو چکی ہے، ٹائم گزر چکا ہے جماعت کا، آپ اس وقت پڑھ لے تو اللہ قبول کر لے گا۔ تو دوسرا اگر آپ نے سوئے رہ گئے ہیں، گھر والوں کو بھی جگا کہا کہہ کے سوئے ہیں کہ مجھے صبح جگا دینا، یا الارم بھی لگایا ہے، تمام جناب ذرائع استعمال کرنے کے باوجود بھی آپ کو جاگ نہیں ہے، جب آپ جاگ جائیں اس وقت پڑھ لیں تو اللہ قبول کر لے گا، لیکن یہ روٹین نہیں بنانی۔ تو پیارے بھائیو آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنیے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ الاوسط میں انہوں نے ذکر کی ہے، اور یہی حدیث مبارکہ صحیح ترغیب و ترہیب اندر بھی موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی جناب سیدنا انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلاها بغیر وقتها، جس بندے نے نماز پڑھی اس کا وقت گزر جانے کے بعد، سانو تو اسی نماز اس وقت پڑھنی ہے جس سانو ٹائم لگنا ہے، نماز دے ٹائم نہ سانو کوئی سروکار نہیں، جماعت گزر دیا گزر جائے، ٹائم گزردا گزر جائے، لیکن اسی اپنا مسلمان اسی کاروبار کام کار چھڈن واسطے قطعاً تیار نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسا بندہ اپنی وعید سن لے، پیارے نبی نے فرمایا من صلاها بغیر وقتها، جس بندے نے نماز پڑھی اس کا وقت گزر جانے کے بعد، ولم یسبغ الوضوء، اس بندے نے اچھی طرح وضو بھی نہیں کیا، وضو صحیح نہیں اس کا، ولم یتم خشوعها، اس بندے دی نماز میں خشوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، ولم یتم رکوعها ولا سجودها، اس بندے نے رکوع سجود صحیح نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت کے وحی نے نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا خرجت وہی مظلمۃ سوداء، لوگوں وہ نماز نکلتی ہے ایسے بندے سے سیاہ صورت میں، کالی صورت، کالی بھیانک صورت شکل اختیار کر لیتی ہے وہ نماز، اور نکلتے وقت ایسے نمازی کو بدوا دے دیتی ہے زیّاک اللہ، اللہ تجھے برباد کر دے، کما زیّعتنی، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیثما شاء، نماز اوپر جاتی ہے جہاں تک اللہ چاہتا ہے، لفت کما یلف الخلق، ایسی نماز کو گندے بدبودار چیتڑوں میں کپڑوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے، ثم ضرب بہا وجہہ، پھر اس نماز کو اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو بے شمار حدیث ہیں، بے شمار دلائل ہیں، سناتے جائیں کافی رات بیت جائے، لیکن اب میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ پیارے بھائیو نماز با جماعت، اللہ نے جو نماز فرض کی ہے وہ جماعت کے ساتھ فرض ہے۔